بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ سوموار 5 مئی کا یہ دوسرا ویلاگ اور اہم خبریں جو ابھی آئیں۔ اڈیالہ کا دروازہ کل کھلے گا یا نہیں؟ شہباز شریف کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ ابھی بھارت میں نریندر مودی راہل گاندھی کی بہت بڑی ملاقات، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ آج عمران خان کا ٹویٹ بھی قومی اسمبلی میں گونجنے لگا۔ دبنگ بیان خان کا قومی اسمبلی میں سنایا گیا، اور تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی۔ گرینڈ اپوزیشن کا بڑا سرپرائز تیار ہو رہا ہے، لاہور سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پنڈی میں آج عالیہ حمزہ اور سماویہ نے مشکل حالات میں خان تیرے چاہنے والے پنڈی والے کرتے ہوئے سڑکوں پر عوام کو لے کر نکل آئیں، اور اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ کے بخیے ادھیڑ دیے، قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کر دیا، اور پاک بھارت ٹکراؤ میں اقوام متحدہ بھی کود پڑا، تازہ بیان بھی آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان کے چاہنے والوں میں صنم جاوید کے شوہر کی ضمانت منظور ہوئی، جیل سے رہا ہوتے ہی وکٹری کا نشان بنا دیا۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شہباز شریف پر بڑا دباؤ اس وقت آ چکا ہے کہ قومی مفاہمت یکجہتی کا جو آپ بات کرتے ہیں بار بار، اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس جائیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہوگا، اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ بھارت نے یہ کر دیا ہے، اور اب یہ پتہ نہیں اس دباؤ کو قبول کریں گے نہیں، یہ تو فیصلہ کل ہی ہوگا۔ لیکن بھارت کو آج دیکھیں، دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت کہا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ 2004 سے راہل گاندھی بھارت کی پارلیمنٹ کا رکن ہے، اور نریندر مودی سے 2001 سے وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ ہے، 2014 میں وزیر اعظم بنا۔ ان کے درمیان بڑی سخت مخالفت، بڑی سخت۔ راہل گاندھی مودی کا نام غلط لینے پر 2023 میں سورت کی عدالت میں کیس بھگت چکا ہے، پارلیمنٹ سے نااہل ہو چکا ہے نام غلط لینے پر۔ اس لیول پر دشمنی ہے، عدالتوں نے اسے ریلیف دیا تھا، سزا معطل کی تھی، وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آ گیا۔ 5 دفعہ راہل گاندھی الیکشن مودی اور اس کے خلاف جماعت کے لڑ چکا ہے۔ آج بھارت پر کڑا وقت آیا، 26 لوگ ان کے دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ تمام اختلافات بالائے طاق رکھے، اور سخت لڑائی کو، تنقید کو، عدالتوں میں سزاؤں کو، سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے نریندر مودی راہل گاندھی سے مل گیا۔ دیکھیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی، اور بھارت نے اصل میں دنیا کو بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ جب بھی ملک پر آنچ آئے، اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کے ملک کے لیے کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عطا تارڑ آج کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کی بات کرنے سب اکٹھے ہو جائیں، سب مل کے لڑیں گے۔ اور پی ٹی آئی والے تو لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، وہ تو کھڑے ہیں، وہ تو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی بہن نورین خان نے میرے پروگرام میں کہا کہ ہم تو بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا کریں یہ لوگ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کو اڈیالہ سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، عمران خان کے پاس ساری کابینہ سمیت بیٹھا ہونا چاہیے تھا۔ بھئی اڈیالہ جیل میں آپ عمران خان کو نہیں لا سکتے، تصویر نہیں لاتے، آواز نہیں، ٹھیک ہے ملاقات کے لیے خود چلے جائیں، لیکن اس نے کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان کے بہنوں کے ساتھ ملاقات بند کر دی۔ پھر یہ کہتے ہیں آپ قومی یکجہتی کریں۔ اب یہ طریقہ آپ خود بتائیں کہ کس طرح کریں؟ عمران خان نے تو جیل میں بیٹھ کے بھی پیغام دے دیا، اور اس کے بعد بھارتی میڈیا نے دیکھے عمران خان کی ذات پر حملے بھی کیے، پروپیگنڈا بھی کیا۔ انہوں نے نواز شریف شہباز شریف پر نہیں کیا، عمران خان پہ کیا۔ عمران خان کی ٹویٹ تو آج بھی پارلیمنٹ میں گونج رہی ہے۔ عمر ایوب عمران خان کی ٹویٹ کا لفظ بہ لفظ پڑھ کے قومی اسمبلی کو سنا رہا ہے۔ اب تو دیکھیں، موجودہ حکومت کو تو، تحریک انصاف کو تو چھوڑیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے ساری زندگی، وہ بھی آن بورڈ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتہائی سنجیدہ معاملے پر غیر سنجیدہ بریفنگ ڈی جی ایس پی آر کی، ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا، ہمیں پارٹی کو پتہ ہی نہیں بریفنگ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت دیکھیں عمران خان کی ضرورت کیوں؟ آپ ذرا سوچیں نا کہ ملک کے لیے ایک بڑے فیصلے کے لیے مضبوط لیڈرشپ کیوں ضروری ہوتی ہے۔ آج عمران خان اڈیالہ جیل میں نہ ہوتا، میدان میں ہوتا، وزیر اعظم ہوتا، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ دیکھیں، جب قومیں بحران میں ہوں، جنگ میں ہوں، یا معاشی تباہی ہو، یا کسی بڑے سانے کا شکار ہوں، تو پھر یہ کمزور، بزدل، مصلحت پسند قیادت ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ بھارت نے 2024 سے کیا کیا ہوا؟ اکھنڈ بھارت بنانا، سرجیکل حملے کرنا، اور یہ جو بات آپ عمران خان کی قیادت پر سنتے ہیں، یہ ایک پر اعتماد، سخت عوامی سپورٹ والا پیغام کیوں چاہیے؟ یہ جو نرم، آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک معاملہ ہے، یہ نہیں چاہیے، ڈٹ کے جواب دینا۔ اور یہ جو شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان پر تو عالمی دباؤ ہے، ان کی تو اندرونی کمزوریاں ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اعتماد ان کے فیصلوں میں نہیں ہے۔ یہ بلکہ 1940 میں آپ دیکھیں جب جرمنی پر حملہ ہوا، برطانیہ اکیلا رہ گیا، تو ونسٹن چرچل نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، تقریریں کی تھی، فیصلے کیے تھے، جنگی حکمت عملی کی، پوری برطانیہ کی قوم کو اکٹھا کیا۔ اب یہ صرف جنگوں میں نہیں، معیشت میں آپ دیکھیں، مہاتیر محمد نے ملیشیا کا رہنما بنا، بڑا شدید معاشی بحران تھا، اس نے کس طرح بڑی عقل مندی سے آئی ایم ایف کو چھوڑ کے حکمت عملی بنائی، ایسی اصلاحات کی کہ اس کی عوام اس کے ساتھ تھی، اس نے کرپشن پہ بھی قابو پایا، خود مختار معیشت کی بنیاد بھی رکھی۔ انڈونیشیا میں بھی یہی ہوا، سہارتوں نے کیا، بلکہ ترکی میں طیب اردگان نے بھی یہ کیا۔ عمران خان جیسے بڑے رہنما جب جیلوں میں ہو، ملک بحران میں ہو، تو اس کا یہ مطلب خان جیل میں نہیں، پوری قوم جیل میں اس وقت۔ عالمی فورم پر
دیکھیں مقدمہ لڑنے کے لیے ان کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہ ان کا اتنا قد ہے نہ ان کی بات میں اتنا وزن ہے. اقوام متحدہ میں نواز شریف بھی تقریریں کر چکا ہے, شہباز شریف بھی کر چکا ہے, پہلے بھی بہت سارے کر چکے ہیں, لیکن اس کا کوئی اثر ہوا؟ عمران خان جس دن یونائٹڈ نیشن کے فورم پر کھڑا ہوا پوری دنیا میں خان کی آواز گونج رہی تھی. دونوں لیڈر حالانکہ پاکستان کے, فرق کیا ہے؟ عوام میں مقبولیت, خان کا اعتماد, خان کی شخصیت, اللہ پر ایمان, اور سب سے بڑھ کر نیت. یہ ایماندار لیڈر کی نشانی. شہباز شریف, نواز شریف, یہ سارے زرداری یہ رہنما ہیں جو کرپٹ ہیں, بددیانت ہے, بزدل ہیں. یہ اپنی جان, اپنی دولت, اپنی کرسی بچانے کے چکر میں, انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پہ کبھی لچک دکھا دیتے ہیں, لیکن یہ لانگ ٹرم میں قوم کا مستقبل بیچ دیتے ہیں. بڑی مثال دیکھیں, بلوچستان میں ریکوڈک ہے, سینڈک ہے, کھربوں ڈالر کے ذخائر ہیں. وہاں بلوچستان کے بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ لوگ ہیں. IMF کے سامنے جب بھی کوئی بات کرنی ہے, خوش کرنے کے لیے ان کے حق میں بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, لیکن سچ نہیں بول سکتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے جس نظام میں شفافیت آئی تو ان کا چہرہ بے نقاب ہوگا. ان کا بیانیہ کمزور ہے, اس کی وجہ ان کی اساسیں دنیا بھر میں موجود ہیں. انہیں پناہ دنیا کے ممالک نے دی. یہ دوسرے معنوں میں کہا جاتا ہے نہیں, کانے ہیں ان کے سامنے, ان کے احسان مند ہیں. ان کی چونکہ دولت باہر پڑی ہے, دباؤ میں بلیک میل ہوتے ہیں. اپنی جائیداد بچانے کے لیے جب بھی قوم پر مشکل وقت ہے خاموش ہے, غائب ہے. آپ نواز شریف کو دیکھ لیں, 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر پاکستان کا یہ سب سے بڑا رہنما ہے تو اس موقع پر سامنے آنا چاہیے تھا. یہ مریم نواز پنجاب کی ماں بنی, ہر فیصلے میں ٹانگ اڑاتی ہیں. ان کی زندگی کا مشن یہ ہے خان کے مخالف طریقے سے. اب قوم بحران میں, مجال ہے کوئی ایک بات بھی کی ہو, قوم کے اندر کوئی یکجہتی کا معیار پیدا ہو, لیکن کیوں کہ یہ عوامی لیڈر نہیں ہے, یہ عوام میں سے نہیں آئے ہو, ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. ان کے عام طور پہ جو عوامی لیڈر کے چند جملے قوم کی تقدیر بدلتے ہیں, مایوسی کی دلدل سے نکالتے ہیں. ونسٹن چرچل کے دوسری جنگ عظیم میں ایک جملہ اس نے کہا تھا جب جرمنی نے حملہ کیا. آپ کو پتا برطانیہ کی قوم, مغرب کے لوگ دریا, بیچ وغیرہ وہاں جانا بڑا پسند کرتے ہیں. تو چرچل نے بیچ کا ذکر ہے, اس نے کہا وی شیل فائٹ آن بیچز, وی ول نیور سرنڈر. اس کے اس ایک جملے کی وجہ سے پوری قوم جنگ کے لیے تیار ہو گئی. ایسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہمیں پاکستان پہ باتیں کی, اور جب یہ منفی باتیں ہوں تو مورال کیسے ٹوٹتا ہے. جنرل یحییٰ خان کا 1971 میں جملہ اٹھے, سب کچھ کنٹرول میں, لیکن حقیقت کیا تھی؟ مشرقی پاکستان جا چکا تھا. قوم کے انہوں نے اندھیرے میں رکھا, نتیجہ نکل ڈھاکہ ٹوٹ گیا. صدام حسین کا بیان اٹھائے, آخری امریکی فوجیں پہنچ چکی تھی اس وقت, اسے پتا تھا عوام حمایت نہیں کر رہی. اس نے دعویٰ کیا جی ہم امریکہ سے کو شکست دے دیں. حملے کے چند دنوں کے بعد حکومت فارغ. یہی معاملہ سوویت یونین جب ٹوٹا تھا, گورباچوف نے کیا. اس نے کہا جی ہم نے تو کمیونزم کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن پوری قوم کا نظریاتی مورال تباہ ہو چکا تھا. تو یہ جو جذبات میں, سوچ میں, یہ جو ایک رہنماؤں کے جملے, یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے, یہ بڑا ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے کہ ایک جملہ تاریخ بنتا ہے یا برباد کر دیتا ہے. آج خدا کی قسم عمران خان عوام کے سامنے آ کے یہ کہہ دے ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 24 کروڑ عوام خون کے آخری قطرے تک لڑے گی. شہباز شریف یہ کہتا رہے باتیں, دن رات کہتا رہے, کسی نے نہیں سننی, کسی نے پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ یہ عوامی لیڈر نہیں ہے. ان لوگوں کی سوچ صرف ایک ہی معاملے پہ پھنسی ہے. 2025 میں ابھی دیکھیں بھارت, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی پاک بھارت, اور دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز شروع ہو گئے, اور اس ٹیکسز میں انہوں نے آرم فورسز جو فوج سے تعلق رکھنے ان کو استثناء دیا ہوا ہے کہ جی عام فورس میں جو لوگ نوکری میں ہیں وہ بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں, مطلب جو ان کے صحافی ٹاؤٹ شاؤٹس ہیں, ان کو بھی سرٹیفکیٹ مل جائیں گے, یہ بھی ٹیکس سے استثناء ہے. بلکہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے اس کو, شہباز شریف کو بھی ہو سکتا ہے کوئی اردلی کا, کوئی حوالدار کا سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اس کی تنخواہ بچ جائے, یہ بھی ٹیکس نہ لگے اس میں بھی. پتہ نہیں یہ ٹیکس لیتے بھی ہیں, تنخواہ لیتے بھی ہیں کہ نہیں. 140% ابھی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی. اور سرکاری صحافیوں کے حالات دیکھیں, وہ تو دیکھیں بھارت کو نیوکلیئر جنگ کی ایسے دھمکی, ایسے بے وقوف لوگ, انہیں یہ نہیں پتا کہ ایٹمی ہتھیار لڑنے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہے, تو صرف دکھانے کے لیے تاکہ حملہ نہ کیا جائے. وہ عطا تارڑ کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, کہتا ہے نواز شریف جب 5 ایٹمی دھماکے کر کے گھر پہنچا تو اس نے سوچا کہ اگلے دن اب انڈیا کے برابر ہو گیا, چھٹا دھماکہ کر دے تو چھٹا دھماکہ کر دے, ہم انڈیا سے جیت گئے. یہ ویژن ہے. مطلب ایسے نمونے جب آپ نے مسلط کیے ہوں, کیونکہ یہ عوامی رہنما نہیں ہے, ان کے پاس عوام کی حمایت نہیں ہے, عوام کی ووٹوں سے نہیں آئے, انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں انہوں نے کیا کہنا اور اس کا کیا اثر. ابھی یہ باتیں کیا کہہ رہے تھے کہ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سے ہندوستان خوفزدہ ہوا اور اس سے حملہ کرنے کی سوچ بدل دی. مطلب اب اندازہ کریں کہ عطا تارڑ کی باتوں سے. اور یہ صرف اچھا اس میں نہیں ہے تحریک انصاف میں, یہ سوری اس میں حکومت میں نہیں, تحریک انصاف میں بھی ہیں. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب یا ان کی جو موجودہ تحریک انصاف کی قیادت کچھ لوگ ہیں, جس میں بیرسٹر گور ہیں, نگران چیئرمین ہیں, ان لوگوں کو تو ایک پکی پکائی دیکھ مل گئی ہے. یہ خان کی 30 سال کی سٹرگل ہے, یہ اس کی محنت ہے, خون پسینے کی کمائی ہوئی اس کی پارٹی ہے, اس میں خون بھی ہے اور پسینہ بھی ہے. خان میں ان باقی رہنماؤں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک فائٹر ہے, اس نے ساری زندگی ایک کھلاڑی کے طور پر شکست سے نفرت کی. خان کے منہ سے آپ کبھی شکست کا لفظ نہیں سنیں گے, وہ کبھی ہار ماننے کی بات نہیں کرے گا, وہ آخری بال تک لڑنا, آخری خون کے قطرے تک لڑنا. یہ سارے بیانات اٹھا کے عمران خان کے دیکھیں, ایک ایک لفظ اس کی زندگی کی کھلی کتاب ہے.
تحریک انصاف کی قیادت کبھی نہیں، سلمان اکرم راجہ کے ہم خون کی آخری قطع کبھی بھی نہیں گئے، آخری بال تک لڑیں گے نہیں. ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے. یہ ایک پروفیشنل وکیل ہے، ان کا کام عدالتوں میں کیسز لڑنا ہے، ججز کے سامنے اچھے دلائل دینا. یہ ایک اچھے منتظم ہو سکتے ہیں لیکن یہ کبھی ایک اچھے سیاسی رہنما نہیں بن سکتے. اور یہ نہیں، دنیا کا کوئی بھی دیکھے سیاسی کارکن کسی بھی تحریک کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کے بیان پر کبھی بھی اپنے عوام کو وہ نہیں کہتا جنہوں نے کہا، کیونکہ یہ تمام گراؤنڈ لیول سے نہیں آئے. اے سی کے دفتروں میں آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. یہ کبھی جیل نہیں گئے، انہوں نے کبھی تحریک میں کام نہیں کیا. مثال کے طور پر بیرسٹر گور ہے، آپ دیکھ لیں ان کے اوپر کوئی پرچہ، کوئی جیل، کوئی اس طرح کی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی اس طرح ہی ہیں، وہ شبلی فراز صاحب کا بھی. رؤوف حسن صاحب دیکھیں بڑے زبردست پروفیشنل منجے ہوئے ٹیکنوکریٹ ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں لیکن ان کی چونکہ سیاسی وہ لیڈر نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، ان کے اوپر حملہ ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی، جان انہوں نے تھیلی پہ رکھی اپنی. پارٹی کا بیانیہ بنایا، تھنک ٹینک ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے؟ ایک تو ظاہر ان کی عمر بھی زیادہ ہے، کینسر سروائر، لیکن چونکہ وہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر سامنے نہیں ہے، سیاسی ٹریننگ نہیں ان کی ہوئی. اعجاز چودھری کو آپ دیکھیں، دوسری دل کے ہارٹ کی سرجری کروا کے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیں، کینسر سروائیور ہونے کے باوجود اس عمر میں بھی خان کے ساتھ کھڑی ہیں. محمود رشید کو دیکھیں، شاہ محمود قریشی کو دیکھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیاسی تربیت ہو چکی ہے، یہ جانتے ہیں. اب یہ اسد عمر ہوں، بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یہ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اچھا یہی سمجھتی تھی کہ خان بھی ایسا ہی ہوگا، 2-4 دنوں میں ٹوٹ جائے گا. کیونکہ یہ جتنے بھی رہنما ہیں حقیقت میں 1-2 دن سے زیادہ جیل نہیں گزارے. یہ بات سچ ہے، عام آدمی کی جس کی تربیت ہو بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر نظریہ نہ ہو اس کے لیے جیل 1 دن بھی بڑی مشکل ہے. لیکن جس کے پاس نظریہ ہو وہ 640 دنوں سے وہاں بیٹھا ہوا. یہ ملٹری عدالتوں میں سزاؤں والے آج بھی دیکھ لیں، ایک کاغذ پہ لکھ کر اگر دے دیں تو سارے کے باہر آ جائیں گے. سیاسی کارکن ہیں. سلمان اکرم راجہ اپنے ورکرز کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں یہ شکست خوردہ باتیں ہیں. یہ تحریک انصاف کا نظریہ نہیں ہے. تحریک انصاف نے تو گولیاں کھائیں کہ لوگوں نے مارے کھائی ہیں، جیلوں میں قید ہوئے. پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی سٹرگل موجود ہے، بہت بڑی سٹرگل کی. تو خواتین کی سٹرگل اتنی بڑی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. یہ عوام کو موبلائز کرنا. دیکھیں پارٹی کے ڈسپلن کے تحت سلمان اکرم راجہ صاحب جو باتیں کریں وہ ٹھیک ہے ان کی، لیکن ایک منصوبہ بنا کر یہ صرف کہہ دیں کہ یہ لیڈرشپ نے کرنا ہے، بیرسٹر گور کہہ دیں یہ کرنا ہے آپ نے صرف. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو نکلنے کا حکم دے، عوام کو نکالنا ہمارا کام ہے. لوگ خان کے لیے نکلے ہیں، نکلتے رہیں گے اور کبھی بھی رکے نہیں ہیں. یہ عوام جانتی ہے، خان جانتا ہے. آج تک عمران خان کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے اپنی پارٹی کے کسی رہنما کو کہا ہو میرے لیے تحریک چلاؤ. عمران خان کی بہنوں نے کبھی کسی رہنما کو کہا ہو آپ ہمارے لیے جیلوں میں آئیں، آپ ہمارے بھائی کی تاریخوں میں آئیں، اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھے. عوام کہتی ہے روزانہ اصرار کرتی ہے. عمران خان نے کبھی نہیں کہا، اس کے خاندان نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جیلوں میں جانے، گولیوں کا سامنا، تحریک چلانے کے قابل نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان کے باوجود ابھی بھی تحریک انصاف کے مزاحمتی رہنما دیکھ لیں اب میدان میں موجود ہیں. عالیہ حمزہ، سماویہ طاہر اور پنڈی کی جو قیادت ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ جیلیں انہیں نہیں روک سکتی. وہ عالیہ حمزہ گرفتار بھی ہوئی، دوبارہ رہا ہوئی، پھر میدان میں عوام میں گھل مل گئی. باقی کدھر سارے کے سارے پنجاب کے غائب. انہوں نے عوام کو موبلائز کر دیا، ریلیاں بھی نکال دیں. پنڈی میں ریلی نکالنا آپ کو پتہ کتنا مشکل ہے، لیکن وہ باقی سارے غائب ہیں تو وہ ڈرتے ہیں جیلوں سے. گرینڈ اپوزیشن کا بہرحال 7 تاریخ کو پنجاب میں اعلان ہوا. اسد کیسر نے نیشنل ایجنڈا بنا کے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف بڑا سرپرائز آیا. کون سی بڑی جماعتیں ہوں گی یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے بہرحال معاملات چل رہے ہیں، اس پہ سرپرائز آ سکتا ہے بڑے پیمانے پر. آپ دیکھیں کہ مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیول پر کہ نہیں، کیونکہ مولانا کے بھی آپ کو تو بہت سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہیں، اس پہ میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وقت جو باقی مزاحمتی رہنما ہیں وہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں. انہیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان، یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے یا بنایا گیا ہے جو آرٹیفیشل ہے یا اصلی ہے، یہ تو خیر وقت ثابت کر دے گا 2-4 دنوں میں. لیکن اس میں آپ کو 9 مئی سے پہلے بڑی بڑی جو پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ یہ میک اینڈ بریک والا ٹائم ہوگا. اس میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہونا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو 2-3 دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی. 9 مئی سے پہلے فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے. 7-8 کو ہو سکتا ہے بڑے فیصلے ہیں، اور اس کے بعد جو سیاست کا رخ بنے گا، دیکھیں کل اگر اللہ کرے نے عقل آ جائے اور یہ معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کل سے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، آپ کو نظر آتی ہوئی آئے گی. دوسری صورت میں پھر ظاہر ہے عوام ہے، جس طرح آج نکلنا شروع ہوئے لوگ، اب لوگ یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں بھی لینا چاہتے ہیں. جو عوام کی میں نے نبض دیکھی ہے، کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے روزانہ لوگوں سے انٹریکشن ہے، لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں. اور اس میں میرا خیال میں اب ان تمام لوگوں میں جو تنقید ہو رہی ہے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خود فیصلے کریں گے اور خود عوام کے ساتھ جڑ کے باہر آئیں گے. کسی نے آنا ہے تو آئے، کسی نے نہیں آنا تو نہ آئے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.